نہیں۔ قرآن پوچھ رہا ہے، پھر آگے فرماتا ہے ہرگز نہیں بلکہ کیا ہے، اصحاب الجنت هم الفائزون، جو جنت والے ہیں وہی اللہ کو محبوب ہے، وہی ہدایت ہے، بے شک سبحان اللہ۔ وہی حق ہدایت ہے۔ تو قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ جنتی اور دوزخی برابر نہیں ہو سکتے۔ نبی کہہ رہے ہیں 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا، سارے جنت کہتے سب ایک ہو جاؤ، سب مل جل کر رہو۔ تو پتہ چلا کہ نام انہوں نے اپنے جماعت کا فرقے کا کچھ بھی رکھتا ہو، یہ عقیدہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہے۔ اسی سلسلے میں ایک اور عقیدہ ہم ملاحظہ کرتے ہیں۔ اب یہ دوسری جماعت ہے جو آج اپنے آپ کو اہل حدیث کے نام سے مشہور کرتے ہیں اور کہتے ہیں حدیثوں پہ چلنے والے، لیکن بہت تعجب ہوتا ہے مجھے کہ نام حدیثوں کا لیتے ہیں اور حدیثوں کے خلاف عقیدے تراشتے ہیں اور حدیثوں کے خلاف عقیدے بیان کرتے ہیں۔ آئیے دوسری پڑھیں آپ اللہم صلی اللہ علیہ یہ اہل حدیث جماعت کے ایک مولوی صاحب حیدرآباد سے تعلق ہے۔ یہ سب زندوں کو دکھا رہا ہے، کوئی بھی مردہ نہیں ہے، تاکہ گنجائش نہ رہے کہ بھئی پتہ نہیں کس کو لے آئے تو اٹھا کے یہ زندہ ہے، کچھ تصدیق کر سکتے ہیں کہ چینل پہ جا سکتے ہیں۔ کیا نام ہے ان کا؟ نام دکھ رہا ہوں آپ کو، فصل الدین حیدرآباد۔ ادھر آپ کیا کہتے ہیں رسول نے؟ نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو شفا نہیں دے سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہوں گا آپ کے سامنے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی قبر مبارک میں زندہ نہیں۔ جب ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر مبارک میں زندہ نہیں ہے تو پھر دوسرے امتی زندہ ہے، پھر کیسے زندہ ہو سکتے؟ نہیں ہے۔ سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 20 اور 21، والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، اور جو لوگ جا کے پکارتے ہیں ایسوں کو وہ کچھ بھی نہیں پیدا کر سکتے بلکہ پیدا کیے گئے ہیں۔ اموات وہ مردے ہیں، غیر احیاء وہ زندے نہیں ہیں، وما یشعرون ایان یبعثون انہیں یہ تک شعور نہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ یہ ہے ان کی بدتمیزی اور یہ ہے ان کی بدماشی۔ پہلے انہوں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ نہیں ہے، مر چکے، ختم ہو گئے۔ اور یہ کہنے کی وجہ کیا ہے کہ ان کے ایک مولوی نے کہہ دیا تھا جس کا نام تھا مولوی اسماعیل جلدی، اس نے بے سر سیر کی بغیر کسی سند سے، نہ کوئی حوالہ نہ اس کا کوئی سند ہے، اللہ جانے کیا اس کے دماغ میں آیا، رسول کی گستاخی کرتے لکھ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مر کر مٹی میں مل چکے۔ کتاب کا نام ہے فتوۃ الایمان، چھپی ہے لکھتی ہے، اس پر ہمارے اہل سنت نے فتوے لگائے کہ رسول کی توہین، کیونکہ یہ عقیدہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر نفس کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی نفس تھے، جاندار تھے، انسان تھے، بشر سے ظاہراً آپ کو بھی وعدہ الہی کے تحت موت کا مزہ چکھنا تھا، لیکن نبی اور ہم میں یہ فرق ہے کہ ہمیں موت آتی ہے، اس کے اثرات لمبے ہوتے ہیں، عالم برزخ میں ہماری روح چلی جاتی ہے، مگر نبی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وعدہ الہی کے مطابق ایک عام کے لیے موت آتی ہے اور پھر آپ کو ویسی حیات عطا کرتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہے سنت کا عقیدہ۔ اسی بات کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی زندہ ہو گئے صرف ہماری آنکھوں میں چھپ جاتے ہیں، پردہ کر دیتے ہیں۔ لیکن آپ فصل الدین حیدرآبادی صاحب سے بدتمیزی دیکھیے، مولوی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ نہیں ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو شفا نہیں دے سکتے، یعنی اپنے آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ جب اپنے آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے مرنے کے بعد تو تمہیں کیا فائدہ ہے؟ پھر تم کن امیدوں پہ نبی سے استدعا کرتے اور مانتے ہو اور حضور کی بارگاہ میں استغاثہ کرتے؟ اور پھر دلیل میں انہوں نے بدماشی کی کہ قرآن کی وہ آیت پڑھی جس کا تعلق بتوں سے ہے، نبیوں سے۔ اللہ قرآن بتوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جن کو تم پکارتے ہو اور اللہ کو چھوڑ کر من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو
یہ مردہ ہے، جیسے کہ مردہ ہوتا ہے، عام مردہ ہوتا ہے، اسی طرح یہ پتھروں کے معبود مردہ ہے، ان کو تو شعور بھی نہیں کہ کب اٹھایا جانا ہے، یہ سمجھتے نہیں، جانتے نہیں، بوجھتے نہیں، مگر کیا انبیاء کا بھی یہ حال ہے کہ اپنی قبروں میں ان کو شعور نہیں، ان کو پتہ نہیں، کیا اس امت کے اعمال سے بے خبر ہے، کیا ہمارے حالات سے بے خبر ہے؟ نہیں ہے۔ اس پر میں دلیلیں تو انشاءاللہ آگے پیش کروں گا، لیکن آئیے ذرا ان صاحب کو بھی سنیے۔ ان کا نام ہے مولوی معراج ربانی صاحب۔ اللہ کے نبی مر گئے، اللہ کے نبی مر گئے، خبر اللہ کے نبی بولو، اور جو یہ عقیدہ نہ رکھے وہ کافر ہے۔ اس لیے کہ ابو بکر صدیق کا یہ بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں، حضرت عمر کا بیان ہے کہ نبی مر چکے ہیں، عثمان غنی کا عقیدہ ہے کہ نبی مر چکے ہیں، علی کا عقیدہ ہے کہ نبی مر چکے ہیں، فاطمہ عائشہ ازواج مطہرات کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ، بولو، جو زندہ مانے وہ کافر ہے، جو زندہ مانے وہ کون ہے؟ وہ مسلمان نہیں ہے۔ اب یہاں دو باتیں دیکھیے، ایک طرف اس فرقے کا پروپیگنڈا یہ ہے کہ کسی کو کافر نہیں کہتے، کسی کو برا نہیں کہتے۔ طارق جنگی صاحب کو آپ سن چکے ہو، کہتے ہیں بھائی کسی کو برا مت بولو، اپنے اپنے عقیدے کو قائم کرو اور ایک دوسرے کے لیے گنجائش رکھو۔ جب ان کو ہمارے علماء کی گستاخی کی بنیاد پر کافر کہتے ہیں تو یہ امن و امان کا سبق سکھانا شروع کر دیتے ہیں، گنجائش کی باتیں شروع کر دیتے ہیں، مگر جب ان کی باری آتی ہے تو کھڑے سے ہمارے سنت کو کافر ہوتے ہیں، تب وہ امن و امان کی پالیسی ختم ہو جاتی ہے۔ دھننے سے کہتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، بات کہاں تک جائے گی، میں آپ کو حدیث کے حوالے سے دکھاؤں گا۔ انہوں نے اپنا کرائٹیریا حدیث رکھا ہے، دعوے کے لیے کہ قرآن و حدیث کے سوا کچھ نہیں مانتے، اور میں بھی دکھاؤں گا انشاءاللہ کہ حدیثیں کچھ کہہ رہی ہے، ملا جی کچھ کہہ رہے ہیں۔ یہی بنیاد ہے، اصل بنیاد کی جھگڑے یہی ہے، اور اسی کی اصلاح کے لیے جلسے رکھے جاتے ہیں کہ پہلے عقیدے کی اصلاح کرو، اپنے عقیدے کو جانو، قرآن اور حدیث کی عقیدہ کیا ہے، صحابہ کا عقیدہ کیا ہے، اس کو سمجھو، اور جب جان لو تو مضبوطی سے قائم ہو جاؤ، اور مضبوطی سے قائم رہنے کا مطلب یہی ہے لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، کیا جنت والے اور دوزخ والے برابر ہو جائیں گے؟ تو جب یہ ہمارے عقیدے اور اسلام کے عقیدے پر نہیں، تو گویا کہ جنت والے عقیدے اور ہم برابر کبھی ہو سکتے ہیں نہیں۔ یہ فیصلہ ہمارا نہیں، یہ پروردگار عالم کا فیصلہ ہے۔ اب مولوی جی نے کافر کا فتویٰ لگا دیا بیوقوف بنانے کے لیے کہ بھائی دیکھیے چھپا، سعودیہ کا چھپا پہنے ہوئے، سعودیہ کا لال رومال بھی پہنے ہوئے، تو لوگوں کو لگے بڑے علامہ ہے، حالانکہ ہندوستان کے تقریر تو اردو میں کر رہے ہیں، تو نہیں کر رہے ہیں، لیکن لباس دنیا سعودیہ والوں کا اختیار کیا ہے تاکہ لوگوں کو فریب دے، اور لوگوں کو فریب دینے کے لیے بڑا دعویٰ کیا کہ رسول اللہ مر گئے، اور یہی عقیدہ ابو بکر صدیق کا ہے، قبر میں زندہ نہیں ہے، جو زندہ مانے وہ کافر ہے۔ یہی عقیدہ حضرت عمر کا، عثمان غنی کا، مولا علی کا ہے، حضرت فاطمہ، عائشہ صدیقہ، تمام صحابہ کرام کا عقیدہ ہے۔ لیکن دلیل کے نام پر انہوں نے ایک حدیث نہیں سنائی، قرآن کی کوئی ایک آیت نہیں پڑھی کہ ہاں صاحب یہ عقیدہ ہے اور یہ آیت ہے، صحابہ کو تہمت لگا دی تاکہ سننے والوں کو محسوس ہو کہ ہاں یہ صحابہ کا عقیدہ ہے، مولانا صاحب سعودیہ کا جھوٹا بولتے ہیں، تھوڑی یہ کون کو دھوکہ دے۔ میں صرف ابو بکر کا عقیدہ بتا دوں کیونکہ ابو بکر صدیق تمام صحابہ میں سب سے افضل ہے، انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین کوئی ذات ہے تو وہ کون ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ جو ان کا عقیدہ ثابت ہو گیا تو تمام صحابہ کا عقیدہ ثابت۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا جب وصال کا وقت آیا اور اس روایت پر اس حدیث کو کتنوں نے لکھا، امام جلال الدین سیوطی نے القصائص الکبریٰ میں، امام ابن اساکر نے تاریخ دمشق الکبیر میں لکھا، اسی روایت کو امام عبدالرحمن جامی نے فاتح العلوم میں لکھا، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے مختار المحدثین میں لکھا، فتاوی عزیزی میں لکھا، اسی روایت کو حضرت کیا نام ہے اپنا مخدوم شمشانی سمنانی انہوں نے اپنے لطائف اشرفی میں لکھا، کئی محدثین نے یہاں سے وہاں تک سینکڑوں محدثین نے روایت لکھی کہ جب حضرت ابو بکر صدیق کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے حضرت علی کو بلایا، حضرت عمر کو بلایا، کہا میری وصیت ہے اس کو آپ یاد کر لیجیے، وصیت یہ کہ میری بہت خواہش ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا، میں حضور کے ساتھ ہر لمحہ رہا، آخری وقت میں بھی میں چاہتا ہوں میری قبر حضور کے پہلو میں، مگر دیکھو
सरकार की बारगाह में मेरे जनाजे को ले जाना, ऐ अली तू मेरा जनाजा पढ़ाना, तुम गुस्से देना, कफन पहनाना और हुजूर के रोजे के बाहर मेरे जनाजे को रख देना और पहले रसूलुल्लाह से इजाजत ले लेना, आका से इजाजत मिले तभी दफन करना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अकीदा क्या बता रहा है कि हजरत अबू बकर, हजरत अली, हजरत उमर ये जानते हैं कि हुजूर हयात है और हमारे हालात से बाखबर है और ऐसे हयात है कि आप इजाजत देने की भी ताकत और कुव्वत रखते हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मौला अली ने इतराज नहीं किया कि बकर क्या मुर्दों को पुकारा जाएगा, मुर्दों सुनते हैं, जैसे कह रहे हैं कि जिनको तुम पुकारते हो उनको शऊर नहीं। अब ये बुतों के लिए, नबियों के लिए नहीं है। नबी सुनते भी है, जवाब भी देते हैं। नबी को शऊर भी होता है अपने कब्र में, अपने उम्मती को बैठा इंशाअल्लाह भी हदीस दिया जाए। वसीयत के मुताबिक अमल किया गया। हज़रत अली ने गुस्ल दिया, कफन पहनाया, नमाज जनाजा हुई। अबू बकर सिद्दीक का जनाजा रसूलुल्लाह के रोज़े के बाद आया गया। रावी हदीस कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा अक़दस का दरवाजा बंद था, दरवाजे को खोला नहीं गया। दरवाजे के बाहर से भी एक रिवायत में हज़रत उमर आता है, एक रिवायत में हज़रत अली आता है। इन्होंने आवाज दी, अस्सलामु अलैकुम या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल आपका सलाम हो, ये रफीक गार है, आपके अबू बकर सिद्दीक, ये आपके अजीज तरीन सहाबी है, ये आपके रिश्ते में ससुर है, आपके महबूब सहाबी आपसे मोहब्बत करते हैं। या रसूलल्लाह इनकी वसीयत है कि हम आपके पहलू में इनको दफन करें। हुजूर अगर इजाजत हो तो आपके पहलू में दफन करें और इजाजत न हो तो हम इनको जन्नतुल बकी ले जाएं। रावी हदीस कहते हैं हमने देखा कब्र मुबारक का दरवाजा खुद ब खुद खुला और रसूलुल्लाह की कब्र मुबारक से आवाज आई, रफीक को रफीक से मिला दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, उलमाए सुन्नत, मुनादी अहले सुन्नत। सारे साहबा को देख रहे तो पता चला सारे साहबा का अकीदा क्या है और अबू बकर सिद्दीक का अकीदा क्या है। आका हयात है, जिंदा है, सुनते भी है, कलाम करने की भी ताकत है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। क्योंकि उन्होंने रसूलुल्लाह की ज़बानी सुना था कि हुजूर ने फरमाया था अपनी हयात में, अल अंबिया व अहयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून, अंबिया जिंदा होके अपनी कब्रों में नमाज पढ़ते हैं। बेशक कब्र में अंबिया नमाज भी पढ़ते, ऐसी हयात होती है। और सही मुस्लिम की हदीस है, कोई मामूली किताब नहीं, जो कुरान के बाद बुखारी और बुखारी के बाद दूसरे नंबर पर आती है सही तरीन किताबों में, सही मुस्लिम की हदीस है। आका फरमाते मररतु अला कब्र मूसा व हुवा काइम युसल्ली, मैं शब मेराज जब मूसा की कब्र पर आया तो मैंने देखा कि मूसा अपनी कब्र में खड़े हैं और नमाज पढ़ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये साहबा ने अपने कानों से रसूल को कहते हुए सुना था कि मूसा हयात है। उन्होंने सुना था कि हुजूर जब मेराज की शब से बैतुल मुक़द्दस तशरीफ ले गए, 1,24,000 अंबिया किराम वहाँ हाजिर हुए। हुजूर की इब्तिदा में उन्होंने नमाज़ें पढ़ी तो जानते थे हर कभी जिंदा है तो आका की हयात सबसे अहम व आला है, इसलिए अबू बकर वसीयत कर रहे हैं हुजूर से की इजाजत दे। अब ये कह रहे जो नबी को जिंदा माने वो कौन? काफिर। तो इन्होंने काफिर हम सुन्नियों को नहीं कहा बल्कि माज़अल्लाह मौला अली को, माज़अल्लाह हज़रत उमर को कहा, माज़अल्लाह हज़रत अबू बकर सिद्दीक को कहा और खुद रसूलुल्लाह को काफिर कह रहे। तो जो फिरका नबी का अकीदा न रखे, नबी को काफिर समझे, जो फिरका सहाबा के अकीदे को कुफ्र का अकीदा बताए, वो हमारा फिरका, हमारी जमात हरगिज़ नहीं है। बेशक हम सबसे कोई ताल्लुक नहीं है। आज सबसे बड़ी इस्लाह की चीज की जरूरत है। आज हमारे जुल्म सितम हो रहे क्यों हो रहे? हमारे अकीदे की खराबी। आप कहते हैं हम तो बुजुर्गों को चाहते हैं, हम तो नबी से मोहब्बत करते हैं, मगर तकलीफ हमें भी है। याद रखिए गुल के साथ, गेहूं के साथ गुल भी पीसता है। और एक हदीस मैंने पढ़ी थी, वो हदीस को याद कर लीजिए। मूसा अलैहिस्सलाम के बाद एक पैगंबर आए जिनका नाम है हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम। मूसा के बाद पैगंबर 6 लाख की आबादी थी इसकी कौम से। 3 लाख लोग ईमान लाए और 3 लाख लोगों ने इस्लाम और ईमान लाने से इनकार कर दिया, कुफ्र किया है। यूशा अलैहिस्सलाम सालों समझाते हैं इसको तो हम नहीं माना। आखिर जब इस कौम से मायूस हो गए, हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, मौला अज़ाब भेज दे। तब ने फरमाया यूशा इस कौम से निकल जाओ, पूरी 6 लाख आबादी पर अज़ाब भेजूंगा, 6 लाख के 6 लाख बना हो गए। यूशा अलैहिस्सलाम सत्य बिगड़ गया, क्या मौला मैंने तो बदकारों के लिए, गुनाहगारों के लिए, बेईमानों और काफिरों के लिए अज़ाब की दुआ की थी। इनमें 3 लाख तो ईमान लाने वाले हैं, उस तारीख को तबाह कर देना, ईमान वाले भी फना होंगे। और रब ऐसा कैसे? रब ने शायद
रहा है यूशा कि 3 लाख ईमान तो लाते हैं मगर इन पर भी अज़ाब इसलिए भेज रहा हूँ कि ये उन काफिरों और बदकारों से जो मेरे दुश्मन हैं उनसे दोस्तियां करते हैं, उनसे हमदर्दी रखते हैं। ये हदीसें बोल रही है, ये कोई हम बरेली के मौलवियों के घर के फतवे नहीं। नतीजा वही हुआ कि 6 लाख की आबादी खत्म हो गई। आज अगर पूरी कौम मुस्लिम तशद्दुद का शिकार है, आज पूरी कौम मुस्लिम परेशान है, खौफज़दा है, ज़ालिम हम पर मुसल्लत हो गए। कल तक वो कौम जो हमारे सामने गिड़गिड़ाने वाली कौम थी आज हम पर हुकूमत क्यों कर रही है? उसकी वजह यह है कि हमारे अकीदों में खिलखिलाहट आ गई। हमने अल्लाह रसूल की बातों को कमतर समझना शुरू कर दिया है और ऐसे लोग जो दिन रात नबी की तौहीन करते हैं हम तो सही तरीके से। आइए एक मौलवी साहब को और सुन लीजिए, इनको शायद आप अच्छी तरीके से जानते भी होंगे मेरे ख्याल से। ऐसी ऐसी गुस्ताखियाँ की अपने नबी की और वलियों की, खासतौर से गौसे आज़म भी अल्लाह ताला ने दुनिया में भी रुसवा किया और इंशाअल्लाह आखिरत और क़यामत में भी रुसवा किया। देखिए कैसे महापुराण अब मर गया मत कहना, तौहीन हो जाएगी। पर्दा कर गए, ये बड़ी अच्छी इस्तिलाह निकाली हमारे भाइयों ने, पर्दा कर गए। अरे पर्दा किसको कहते हैं? वो इस दुनिया से गुजर गए। अरे अल्लाह के बंदे, उसी को तो हम मौत कहते हैं। नहीं, मरे नहीं है, पर्दा कर गए। पर्दे का माना क्या हुआ? पर्दे का माना यह हुआ कि वो जिंदा है लेकिन हमारी आंखों से ओझल हो गए। हमारी आंखें इस दुनिया में देख रही है, हमारी आंखों से ओझल हो गए का मतलब इस दुनिया से ओझल हो गए। हाँ, इस दुनिया से ओझल हो गए। अरे उसी को तो हम कहते हैं वो दूसरी दुनिया में चले गए। नहीं, इस दुनिया में ओझल नहीं, पर्दा कर गए। तुम कितना ही अच्छा लक़ब ले लो, पर्दा कर गए, जिंदा है, बाहयात है, पर्दा कर गए, विसाल कर गए, वफात कर गए, कुछ भी कहो, उनको जिंदा साबित करने के लिए कितने ही अच्छे अलकाब से तुम पुकार लो, लेकिन हकीकत यह है कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह इस दुनिया में मौजूद नहीं है। अगर है तो मुझे बताओ, अहले हदीस का ये गुनाहगार बंदा मोहम्मद रसूलुल्लाह से मिलने के लिए जाएगा, मुझे एड्रेस दो, मुझे पता बताओ कि जिंदा है तो कहाँ है, किस जगह है, कहाँ मिलेंगे। मैं जाऊंगा, मैं उनको अपने घर पे बुला के अपना गुलाम नहीं बनाऊंगा कि जब चाहो अपने घर पे बुला लो, जब चाहो 2 बजे बुला लो, मर्जी चाहे तो 12 बजे बुला लो, मर्जी चाहे तो 10 बजे बुला लो। हम उनको अपने घर पे बुलाना गवारा नहीं करेंगे। मेरा घर इस लायक नहीं कि हम आका को बुलाएं। हम उनको अपने घर पे बुलाना गवारा नहीं करेंगे। मेरा घर इस लायक नहीं कि हम आका को बुलाएं। हमें बताओ कि मेरा नबी कहाँ है, किस जगह है। तुम जाओ या ना जाओ, कम से कम पूरे हिंदुस्तान में भीख मांग के और चंदा करके, पूरे हिंदुस्तान में भीख मांग के और चंदा करके हम जरूर आका से मिलने के लिए जाएंगे। कि बड़े लोगों से मिला जाता है, बड़े लोगों को नौकर बना के अपने घर पे बुलाया नहीं जाता। ये कहाँ से लाए फलसफा कि बड़े लोगों से मिलने जाया जाता है, बड़े को घर में बुला लेंगे। तो भाई ये आप ये भी अपने मौलवियों को बुलाते हो तो नौकर समझ के बुलाते हैं, बड़ा समझ के बुलाते हैं? बोलिए, बड़ा समझ के तो कहेंगे मौलवी नौकर हो जाते हैं। याद रखिए, अगर बड़े से मिलने गया तो शहादत है, बड़ा घर आ जाए क्यों ना पर्दा। लेकिन जर्जी साहब ने भीख मांग के मैं आका से मिलने जाऊंगा। अबे ये तेरी बदनसीबी है कि तू उस वक्त भी चंदा करेगा। और ये हम सुन्नियों का इश्क है कि अगर आका साहिब तशरीफ लाए और हमें पता हो जो आका वहाँ है तो हम तो अपना घर बार लुटा कर आका से मिलने जाएंगे। वाह, भीख मांग के फिरेंगे। ये भीख मांगेंगे। और दूसरी बात इसके से क्या करेंगे, कहा कि मेरा घर इस लायक नहीं है, ये बात सही है। सुना ना आपने कि मेरा घर इस लायक
نہیں ہے کہ آقا ہے. آپ نے صحیح کہا مولوی جرجس صاحب, رسول اللہ عاشقوں کے گھر آتے, غداروں کے گھر نہیں آتے. اس لیے عاشقان مصطفیٰ جھوم کے کہتے ہیں, سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہو, میرے گھر میں بھی ہو جائے چچا یا رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور عاشقوں کے گھر ایسے تشریف لاتے ہیں کہ مفتی اعظم یہ کہتے ہیں کہ سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری, تا حشر رہے روشن نوری کا یقین. بے شک. اور ایک شاعر کہتا ہے, میں نے مانا جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں. میں نے مانا جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں, میرے دل کا طواف کر کے اس میں حضور رہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے دل کا طواف کر کے اس میں حضور رہتے ہیں. لیکن جرجس صاحب نے قرار کر دیا کہ ہم اتنے بدترین لوگ ہیں, اتنے ناکارہ لوگ ہیں, اتنے بڑے بڑکاری ہیں, آئے بھی بڑکاری ہیں کہ حضور ہمارے گھر نہیں آ سکتے, میرا گھر ہے. لیکن مذاق کی بات اڑا رہے تھے کہ دیکھیے سنی لوگ کہتے ہیں پرنا یا جبن کہتے ہیں کہ حضور کو وعدہ الہی کے تحت موت آئی, انتقال ہوا, لیکن جیسے کہ میں نے بتایا سنت کا عقیدہ ہے کہ وعدہ الہی کے تحت موت کا حضور میں مزہ چکا, ایک آن کے لیے موت آئی, پھر حیات آپ کو عطا کر دی گئی, اور حضور گویا ہماری نگاہوں سے پردہ کر گئے, ہماری نگاہوں سے چھپ گئے ہیں, ہماری نگاہوں کو دیکھ نہیں سکتی. دیکھنے والوں کے لیے عاشق کی نگاہ چاہیے, عشق کی نگاہ چاہیے, محبت کی نگاہ چاہیے. جب عشق عروج پر پاتا ہے تو حضور کا نگاہ نہیں ہوتا. لیکن کہتے ہیں صاحب جب آپ پردہ کر گئے وہ لوگ, نگاہوں سے اچھل ہو گئے وہ لوگ. حقیقت تو یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے, اس دنیا میں موجود, اس دنیا میں نہیں. جرجس صاحب کا کہنا یہ ہے کہ آپ کتنے اچھے القابات استعمال کر لو, پردہ کر گئے, آنکھوں سے اجل ہو گئے, نگاہوں سے اجل ہو گئے, ہمیں نظر نہیں آ رہے, ہمیں دکھائی نہیں دے رہے. حقیقت تو یہ ہے کہ وہ زندہ نہیں ہے, اس دنیا میں موجود. حقیقت کو قبول کر لو. تو ایک حقیقت میں قرآن کی روشنی میں گیا, انہوں نے تو لندرانیاں سنائی, میں قرآن کی روشنی میں گیا. ہر انسان کی اصل کی چیز ہے, آپ کی بھی سبھی کی, اس میں جرجس صاحب نے ایک کے بڑے بڑے علامہ بھی آتے ہیں. ہر انسان کی تخلیق کی چیز سے ہوئی, بولیے نطفے سے. اور نطفہ کیا ہے؟ ایک گندا چپچپا پانی. جب خارج ہو جائے بدن سے تو غسل بھی فرض, کپڑے پہ لگ جائے تو کپڑا ناپاک پانی, گندے پانی سے انسان کی تخلیق ہوئی. قرآن نے اسی حقیقت کو بیان کیا. قرآن حقیقت بیان کر رہا, ہم نہیں کہہ رہے. پارہ نمبر 14 سورہ نحل آیت نمبر 4 میں فرماتا ہے, خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. رب فرماتا ہے انسان, ہم نے تجھے ایک نطفے, گندے نطفے سے پیدا کیا. تو ایک گندا پانی جس سے تیری تخلیق کی, یہی وجہ ہے کہ کبھی انسان جھگڑالو ہے, کھلا جھگڑالو ہے, کھلا جھگڑالو ہے. اس کے اندر انسان میں جھگڑنے کی فطرت ہے, الجھنے کی جو فطرت ہے, اس کی وجہ کیا ہے کہ تیری تخلیق کی ایک نطفے سے ہوئی ہے, گندے پانی سے ہوئی ہے. تو جرجس صاحب کی تخلیق ایک گندے پانی سے ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ارے ہاں یا نا, یہ کچھ الگ سے بنے, گندا نطفہ ہی ہے. تو جرجس صاحب کی حقیقت کیا ہے؟ گندا نطفہ. تو جب یہ جلسے میں آئے اسٹیج پر تو ان کا اناؤنس کرنے والا اناؤنسمنٹ ایسا کرے, حضرات راستہ چھوڑے, گندا نطفہ چلا آ رہا ہے, گندا پانی چلا آ رہا ہے, بےہودہ اور گندا آدمی چلا آ رہا ہے. کوئی کہے بھائی اتنے بڑے عالم کو آپ نے گندا نطفہ کہہ دیا, گندا پانی کہہ دیا, گندا کہہ دیا, تو پھر اسی کا بولے کہ جواب دیا جائے جناب علامہ کہو, مولانا کہو, حضرت کہو, حضور کہو, قبلہ کہو, کعبہ کہو, مقدس اللہ علی کہو, دعوت برکات العالیہ کہو, کفر اللہ کہو, ارے کچھ بھی کہو, حقیقت تو یہ ہے تو گندگی نطفہ. بے شک بے شک بے شک. تو کیا اپنے مولوی کے لیے گوارا کریں؟ اپنے مولوی کے نام سے پہلے تو بڑے بڑے القابات لگاتے ہیں, 2 لائن کے رقم لگتے ہیں. چترویدی, علامہ مولانا محمد سراج چترویدی, محمد جرجس سراجی چترویدی, بڑے بڑے نام چھپتے ہیں. مگر جب نبی کی بات آئی, مردہ حقیقت تو یہ ہے, پردہ کرو یا گردے مطلب کیا ہے. یہ وہ جماعت ہے جو بے ادبی سکھاتی ہے. اور اہل سنت میں بلائے اعمال کی کوتاہیاں ہو, لیکن اہل سنت کے امام نے ادب سکھایا, اس لیے کہ با ادب با نصیب, کے ادب بد نصیب, بے شک بے شک کہ بد نصیب ہے. لیکن آئیے چلیے, اب میں زیادہ نہیں, ایک حدیث سنا دیتا ہوں آپ کو.
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہے اور اس کا ثبوت کہاں سے ملتا ہے؟ آئیے دیکھیے یہ حدیث کی کتاب ہے. یہ ہے سنن ابن ماجہ. نام سنا ہے کہ یہ حدیث کس کتاب کا؟ ابن ماجہ. 6 صحیح حدیث کی کتابیں مانی جاتی ہیں سنت میں. پہلے نمبر پہ بخاری، پھر اس کے بعد مسلم، تیسرے نمبر پہ ابو داؤد، چوتھے نمبر پر ترمذی، پانچویں نمبر پہ نسائی، چھٹے نمبر پر ابن ماجہ. اس کا نام ہے سنن ابن ماجہ. سیاہ سلسلہ میں سلسلہ 6 صحیح حدیث کی کتاب ہے سنن ابن ماجہ، اور اس کی حدیث نمبر ہے 1637. کتاب الجنائز، باب کتاب الجنائز کے تحت امام ابن ماجہ، اور اس کی سند بھی صحیح ہے، ضعیف حدیث نہیں ہے، موضوع اور منگڑ حدیث نہیں ہے، بلکہ محدثین کے اتفاق میں یہ حدیث بالکل صحیح ہے. حدیث کے الفاظ یہ ہیں: نبی دردا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر الصلاۃ علیہ یوم الجمعہ. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول روایت کرتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، جمعے کے دن کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھا کرو. جمعے میں مجھ پر درود پڑھا. روزانہ تو پڑھنا ہی چاہیے، ایسا نہیں کہ روزانہ آپ کو جمعے کو پڑھو، جمعے کے دن زیادہ پڑھو، اکثر بہت زیادہ کثرت کرو اس کی. اگر روزانہ 100 مرتبہ پڑھتے ہو، جمعے کے دن اس کو ڈبل کر دو، 200 مرتبہ پڑھو. کیوں جمعے کو پڑھو؟ فَإِنَّهُ مَشْهُودٌ تَشْهُدُ الْمَلَائِكَةُ. اس لیے کہ جمعے کا وہ دن ہے کہ ہاں اس دن بڑی کثرت، بڑی تعداد میں فرشتے میری بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. فرشتے مردے کے پاس آتے ہیں کہ زندے کے پاس آتے ہیں. امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ، سنن دارمی کی حدیث کی کتاب ہے. امام دارمی کون ہے؟ امام بخاری کے استاد ہیں، امام مسلم کے استاد ہیں، امام ابو داؤد کے استاد ہیں، بڑے بڑے محدثین کے استاد ہیں. امام دارمی اپنی سنن دارمی میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری قبر پر صبح 70,000 فرشتے آتے ہیں اور شام میں 70,000 آتے ہیں. یعنی روزانہ 1,40,000 فرشتے روزانہ زیارت کے لیے آتے ہیں، اور ایک فرشتہ جو ایک بار حضور کی قبر کی زیارت کے لیے آتا ہے، قیامت تک دوبارہ آنا نصیب نہیں ہوگا. اتنی فرشتوں کی مگر جمعے کے دن یہ تعداد دگنی ہو جائے. جمعے کے دن یہ تعداد 2,80,000 ہے. اور یہ فرشتے آ کے کرتے کیا ہے؟ آگے آگے ارشاد فرماتے ہیں: وَإِنَّ أَحَدًا لَّن يُصَلِّيَ عَلَيَّ إِلَّا أُرِيدَتْ عَلَيَّ صَلَاتُهُ حَتَّى يَفْرَغَ مِنْهَا. جب تم میں سے کوئی مجھ پر درود پڑھتا ہے، وہ درود فرشتے مجھ تک پہنچاتے رہتے ہیں یہاں تک کہ پڑھنے والا فارغ ہو جائے. جب تک تم پڑھتے رہتے ہو فرشتہ درود بھیجتا رہتا ہے، جب تم خاموش ہو جاتے ہو فرشتہ بھی درود لانا بند کر دیتے. حدیث کے الفاظ میں اس کی شرح کو لیجیے، آپ بھول جائیں. اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے ہم قاضی عیاض دوسری طرح سے حدیث لاتے ہیں. کتاب شفا، بہت بڑے محدث گزرے 600 امام قاضی عیاض کتاب شفا میں کہتے ہیں کہ فرشتے کس طرح درود پہنچاتے ہیں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ کی امتی تو اربوں کروڑوں ہوں گے، قیامت تک تو کئی تعداد ہو جائے. خیر ہے آپ کی امتی، تو امتی جب آپ کا درود دیتے تو آپ اپنی امتیوں کو پہچانیں گے بھی. سرکار نے کہا جب فرشتے مجھ پر درود لاتے میرے امتی کا، تو یہ نہیں کہتے کہ آپ کے ایک امتی نے درود بھیجا ہے، بلکہ اس کا نام بتاتے ہیں، اس کے باپ کا نام بتاتے ہیں، جس جگہ رہتا ہے اس جگہ کا نام بتاتے ہیں، جس ملک میں ہوتا ہے اس ملک کا نام بتاتے ہیں. مثلا اگر آپ نے بہار کی سرزمین پر امام نگر سے سلام بھیجا، درود پڑھا آپ نے، تو فرشتہ کہتا ہے یا رسول اللہ، فلاں ابن فلاں نے ہندوستان کا ایک علاقہ، بہار کا ایک علاقہ، امام نگر میں فلاں جگہ جلسے میں بیٹھا ہے، یا رسول اللہ اس نے آپ پر درود بھیجا ہے. سبحان اللہ. اتنے تک جگہ سناتے. اگر کہتے جب میرے اس امتی کا وہ نام لیتے ہیں فرشتے، اس کے باپ کا نام لیتے ہیں، اس کے علاقے کا نام لیتے ہیں، اس کے ملک کا نام لیتے ہیں، اس کی جگہ کا نام لیتے ہیں، وہ امتی میری نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے، اور میں اپنے اس امتی کو ایسے پہچانتا ہوں جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے. سبحان اللہ. اس ساری حدیث حضور کی حیات کی کرا ہے. تو کہتے فرشتے مجھ تک تمہارا درود پہنچاتے ہیں. قالا قلت بعد الموت. ابو دردہ کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ، کیا موت کے بعد بھی آپ درود؟ ابھی تو آپ زندہ ہے تو فرشتے لاتے ہوں گے.
کیا موت کے بعد فرشتے درود لائیں گے؟ کیا موت کے بعد بھی آپ اپنے امتیوں کا درود سنیں گے؟ اعلیٰ بعد الموت، آقا نے کہا ہاں ہاں میں موت کے بعد بھی تمہارا درود سنوں گا، اس لیے ان اللہ حرم علی الارض ان تقول اجساد الانبیاء علیہم السلام، انبیاء جو ہے اللہ نے سبھی پر حرام کر دیا کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے اور مٹی میں ملا دے۔ انبیاء اپنی قبروں میں مٹی میں نہیں ملتے، فَنَبِّئُ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ، اللہ کا نبی قبر میں زندہ ہوتا ہے اور رب کی طرف سے اس کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ آپ مجھے پوچھئے یہ دو لفظ آئے لیکن لفظ کا ترجمہ کرو، فَنَبِّئُ اللَّهِ اس اللہ کا حَيٌّ یرزق، رزق کھاتا ہے، یرزق رزق دیا جاتا ہے، کھانا ملتا ہے، جنتی پکوان ملتے ہیں۔ ان سے پوچھئے یہ حدیث ہی صحیح ہے؟ اگر سچے ہو تو امام ابن ماجہ پہ شرک کا فتویٰ لگاؤ، کفر کا فتویٰ لگاؤ، ابو دردہ پہ لگاؤ، رسول اللہ پر لگاؤ، اپنی حدیث کو کتنے محدثین نے صحیح کہا، سینکڑوں محدثین نے لمبی فہرست ہے، اگر حوالے ہوں تو کم، اس میں 15 منٹ تو حوالے میں گزر جائے، جتنے حوالے اس حدیث کے میرے پاس۔ اور سارے محدثین نے حتیٰ کہ ان جماعت کے بہت بڑے علامہ حضرت البانی صاحب، البانی نے بھی کہا یہ حدیث صحیح ہے۔ سارے محدثین یہاں سے وہاں پہ اس حدیث کو لکھ رہے ہیں، صحیح مان رہے ہیں، سب کے سب تمہارے نزدیک بھی کافی ہیں۔ آخر یہ کون سا مطلب ہے؟ تو یہاں پتہ چلا کہ انبیاء اپنی قبروں میں، خصوصاً رسول اللہ اپنی قبر میں زندہ ہے، یہ ابو دردہ کا بھی عقیدہ ہے، یہ صحابی کا بھی عقیدہ ہے، یہ خود رسول اللہ کا بھی۔ اور جو جماعت رسول کے عقیدے سے ہٹائے وہ جماعت کبھی بھی اہل سنت و جماعت جنت کی جماعت نہیں ہو سکتی۔ تو ایک اختلاف تو ہمارا ان سے حیات النبی کو لکھنا ہے، اختلاف تو بہت ساری باتوں پر ہے لیکن اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم ساری باتوں کو بیان کریں۔ اسی طرح ایک اختلاف رسول اللہ کے علم غیب کو لکھنا ہے۔ آئیے سلسلے میں دیکھیں غیب کسے کہتے ہیں؟ چھپی ہوئی باتوں کو جاننا۔ عام انسان کسی چھپی بات کو نہیں جان سکتا، یہ پردہ ہے، پتلا سا کپڑے کا پردہ ہے، کوئی حیثیت نہیں، اس پردے کے پیچھے کون ہے آپ اور میں نہیں جانتا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو قوت و صلاحیت دی، ایسا علم غیب دیا کہ مشرق میں ہو تو مغرب میں کیا ہو رہا ہے جان سکتا، زمین پر ہو آسمانوں میں کیا ہو رہا ہے آسمانوں کی خبریں ہوتی ہیں، آسمانوں میں ہو تو زمین کی خبریں ہوتی ہیں۔ یہ اسے کہتے ہیں چھپی ہوئی باتوں کو جاننا۔ غیب یعنی چھپی ہوئی چیز، چھپی ہوئی چیزوں کو جاننا یہ کہا جاتا ہے غیب، اور اس کا علم رکھنا یعنی علم غیب۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم غیب اپنے انبیاء کو عطا کیا ہے۔ یہ الگ ہے کہ اللہ کا غیب ہم ذاتی مانتے ہیں اور انبیاء کا غیب کیسا مانتے ہیں؟ عطائی، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو عطا کیا لیکن اللہ کا علم ذاتی ہے، لیکن یہ اس کے بھی انکار کرتے ہیں۔ آئیے ذرا یہ انکار دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو غیب کا علم نہیں تھا، اور اگر کوئی کہتا ہے تو دنیا کا بدترین کذاب ہے، جھوٹا ہے، مشرک ہے وہ، مشرک ہے وہ۔ اللہ کے نبی مر گئے، خبر اللہ کے نبی بولو، اور جو یہ عقیدہ نہ رکھے وہ کافر ہے۔ یہ بندے کو کفر کا فتویٰ دینے کا بہت شوق ہے کہ بات پر کفر کا فتویٰ دے گا، اللہ کے نبی کو غیب کا علم نہیں تھا، اور جو مانے کہ اللہ کے نبی کو غیب کا علم ہے مجھتا ہے کافر ہے۔ بلکہ یہاں تک کتابیں لکھی گئی، کتاب آپ کے سامنے رکھی گئی ہے البراہین القاطعیہ، اس میں لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا نہیں۔ اچھا ایک بڑا عجیب دوگلا پن ہے ان کے عقیدوں میں۔ یہ دیوبندی جماعت کے مولانا خلیل احمد امبیڈوی، یہ استاد مولوی رشید احمد اشرف علی خان بھی تھا، اس کے استاد تھے مولوی اشرف علی خان نے کو حکیم الامت کہا جاتا ہے۔ یہ استاد تھے تبلیغ جماعت کے ربانی اور فاؤنڈر تھے مولوی الیاس قادری، ان کے بھی استاد تھے، اور رشید علی اردو صاحب کے شاگرد تھے، سب دیوبند کے بڑے بڑے علماء کہلاتے ہیں۔ اس کتاب کے ایک جگہ لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کہتے ہیں، اور اسی کتاب میں دوسری جگہ کیا لکھتے ہیں کہ ہمارے مدرسے کی عظمت کا یہ عالم ہے، ہمارے مدرسے کی شان یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اردو زبان سیکھنے ہمارے مدرسے میں آئے۔ استغفر اللہ رب۔ اب یہاں پر دوگلا پنا دیکھیے، جب حضور کو غیب ہے تو تمہارے مدرسے کی خبر کیسے مل گئی؟ پھر تم کہتے حضور زندہ نہیں تو تمہارے مدرسے آ کے اردو کیسے سیکھنے آ گئے؟
ایک کتاب فتاوی رشید تذکرۃ الرشید، اس کے اندر لکھتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دیوبند کے مولویوں کو کھانا پکا دیا. یہ اس طرح کی گستاخیاں کی ہے. تو ایک طرف تو نبی کا غیب نہیں مانتے، نبی کی حیات نہیں مانتے، مگر جب اپنے مولویوں کی تعریف کرنے کی بات آ جائے تو یہ سب باتیں آ جائیں. طارق جمیل صاحب یہ جو کہہ رہے ہیں مولانا معراج رحمانی صاحب کہ لوگ اللہ کے نبی کا غیب مانے وہ کافر ہے. قرآن سے پوچھے کہ غیب ماننا ہی مانے غیب کا انکار کرنا ہے، الٹا چور کوتوال کی ہے. آئیے دیکھیے قرآن عظیم میں ایک واقعہ کا ذکر ہے، ایک آیت ہے، اس کی شان نزول کیا ہے. آیت پر میں بات کو پڑھتا ہوں، شان نزول پہلے سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر فرما غالباً غزوہ تبوک کا موقع، واپس لوٹ رہے تھے سرکار جنگ سے. ایک مقام پہ آپ نے پڑاؤ ڈالا، آرام فرما رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گم گئی. صحابہ کرام اونٹنی کو تلاش کرنے لگے. حضور نے کہا جاؤ میری اونٹنی کو تلاش کرو. صحابہ اونٹنی کو ڈھونڈنے لگے تو کچھ منافقین جو کھڑے تھے انہوں نے کہا کہ محمد آسمانوں کی خبر دیتے ہیں، محمد یہ بتاتے ہیں کہ آسمانوں میں کیا ہو رہا ہے، جنت کی خبر دیتے ہیں، لیکن عالم یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اونٹنی کی خبر ہے. زمین پر اونٹنی گم ہو گئی، کہاں اونٹنی کا پتہ نہیں، آسمانوں کی خبر دے رہے ہیں. تو محمد غیب کیا جانے؟ انہوں نے کہا وما یدری محمد بالغیب، بھلا محمد غیب کی خبریں اور غیب کی باتیں کیا جانے. جب یہ بات انہوں نے کہی تو ایک صحابی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ان منافقین کی باتوں اور گفتگو کو سن لیا. حضور کی خدمت میں آیا، اس کے یا رسول اللہ منافقین کہہ رہے کہ محمد غیب کیا جانے اور آپ کا مذاق اڑا رہے. سرکار نے فرمایا ان کو بلاؤ. ان کو بلایا اور آپ نے جلال میں فرمایا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں چھٹی ہوئی باتوں کو نہیں جانتا؟ خدا کی قسم اللہ نے مجھے یہ علم عطا کیا ہے. اگر میں کسی وجہ سے خاموش رہتا ہوں تو اس میں بات حکمتیں ہوتی ہیں، حکمتوں کی بنیاد پر میں کچھ ظاہر نہیں کرتا، ورنہ اللہ نے مجھے علم دیا. اب تم نے میرے علم غیب پر سوالیہ نشان لگایا ہے، میرے علم غیب پر اعتراض کیا ہے. تو جاؤ میرے صحابہ کے ساتھ میری ان کی فلاں وادی میں فلاں مقام پہ جھاڑیوں کو کھاتے ہوئے میں اپنی اونٹنی کو بھی جانتا ہوں کہاں ہے اور کس حال میں، یہ بھی جانتا ہوں. صحابہ کرام نے منافقوں کو پکڑا کہا چلو ہمارے ساتھ، اور ہمیں یقین ہے کہ جیسا ہمارے نبی نے کہا ویسی تم پہنچو. چنانچہ گئے اور وہاں جانے کا دیکھا تو وہی وادی تھی اور ان وادیوں میں جھاڑیاں تھی، اور جس جھاڑی کے بارے میں حضور نے کہا تھا وہی جھاڑی کو اوپر کہا. اب یہ آئے اونٹنی کو لے کے ساتھ میں منافقین آئے تو صحابہ نے کہا کیوں؟ تم تو کہتے تھے وما یدری محمد بالغیب، محمد غیب ہے، آپ کیا کہتے ہو ہمارے نبی کو غیب کا علم ہے کہ نہیں؟ انہوں نے اپنی پرانی عادت کے مطابق کہنے لگے ارے آپ لوگوں نے اتنا سنجیدگی سے اس بات کو لے لیا، ہم تو ہنسی مذاق ٹھٹا کر دیں، ہم نے تو مذاق میں بول دیا تھا، اسی لیے آپ لوگ اتنے سیریس ہو گئے، اتنے سنجیدہ ہو گئے. اس وقت میں قرآن کی یہ اس کا شان ہے. کون سی آیت ہے؟ پارہ نمبر 10 سورہ توبہ آیت نمبر 65 اور 66 نازل ہوتی ہے. رب فرماتا ہے وَلَا يَسْأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ. اے محبوب جب آپ ان سے پوچھو گے تو آپ لوگ یہی کہیں گے ہم تو یوں ہی ہنسی مذاق میں کہہ رہے تھے، ٹھٹا بازی کر رہے تھے. اب پوچھو گے کہ تم نے ایسا کیوں کہا تو یہی کہیں گے ہم ہنسی مذاق کر رہے تھے. قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. اے محبوب فرمائیے ان سے کہیے کہ اللہ سے مذاق کرتے ہو، رسول سے مذاق کرتے ہو، اللہ رسول کے مذاق کے ساتھ تم اللہ کی آیتوں سے مذاق کرتے ہو. لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم. اب بہانے مت بناؤ، تم کافر ہو گئے ایمان لانے کے بعد. تم پہلے مسلمان تھے مگر کافر ہو گئے. کب؟ جب تم نے نبی کے علم غیب پر اعتراض کیا تو کافر ہو گئے. جب تک اعتراض نہیں کیا تو مسلمان تھے. پتہ چلا نبی کے علم غیب کا مذاق اڑانا، نبی کے علم غیب کا انکار کرنا کفر ہے، نبی کا غیب ماننا ایمان ہے. لیکن یہ مولوی صاحب کی تھیوری کو الٹا کرتے ہیں اور الٹی تھیوری کر کے کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم غیب مانے وہ کافر ہے. میرے خیال سے سلگ رہے ہیں کہ اعتراض زیادہ ہوئی ہے، لوگ اس کے جا رہے ہیں. ایسی لگ رہا ہے لوگ کونے دو پکڑی گئے ویسے پیشاب کے لے جا رہے ہیں. یہی عقیدہ صحابہ کا ہے، یہی عقیدہ رسول کا، یہی عقیدہ قرآن کا ہے. قرآن نے تصدیق کر دی کہ جو علم غیب کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے. تو آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اسلام معاشرہ کریں.
اور آخر میں ایک بات دکھا رہا ہوں، اسی پر اختتام کروں گا. ہو سکتا ہے کہ یہ چیزیں میں نے یہاں پہلے بھی دکھائی ہوں، لیکن ابھی 2 مہینہ پہلے اس میں ایک نیا ٹویسٹ آیا، ایک نئی چیز اضافہ ہوا، تو وہ اس لیے میں دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ فرقہ اپنی جہنم بڑھانے کے لیے جتنے اہل سنت کے علاوہ باقی فرقے ہیں، یہ اپنا جہنم بڑھانے کے لیے، اپنے دوزخ کے اضافہ کرنے کے لیے ہم اہل سنت قدر جھوٹ اور تہمتیں اور ایسی ایسی تہمتیں اور ایسی ایسی جھوٹی باتیں منسوخ کرتے ہیں جو ہمارے بزرگوں نے نہ کہی نہ لکھی. چنانچہ آئیے دیکھیے، ایک کتاب کے سلسلے میں کافی عرصے سے میں ان لوگوں کو چیلنج کرتے ہوئے آ رہا ہوں، اور چیلنج اس بات کا تھا کہ بھائی تم نے ہماری طرف جو منسوخ کیا ہے جھوٹ بات، یہ ہماری کس کتاب میں ہے وہ دکھاؤ. اس بات کو چھیڑنے والا سب سے پہلا مولوی کا درجی ہے. یہ سعودی عرب گیا، وہاں پہ ایک سینٹر ہے الدعوہ سینٹر میں سے وہاں تقریر کی تھی، اور ایک کتاب کا جھوٹا نام لے کر جھوٹا قصہ سنا کر ہماری طرف منسوخ کیا اور فتوے لگایا کہ ہمارے عقیدے اتنے گندے ہیں. تو اس طرح جھوٹی باتیں منسوخ کر کے لوگوں کو اپنی طرف راغب کرتے ہیں. پہلے آئیے شروع سے سنتے ہیں مولوی درجی سے کیا کہا. ایک کتاب آتی ہے سیرت غوث پاک کے نام سے، انڈیا کی چھپی ہوئی ہے، بامبے سے چھپی ہوئی ہے. سیرت غوث پاک حاجی علی کی درگاہ پہ مل جائے گی، تھوک کے بھاؤ بکتی ہے کتاب، قیمت بھی بہت زیادہ نہیں ہے، صرف 75 روپے انڈین کرنسی. لکھا ہے 181 صفحے پر دیکھیں گے، لکھا ہوا ہے غوث اعظم دستگیر. اب دستگیر کا معنی دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے. بڑے پیر صاحب نے اللہ سے کہا کہ دکھاؤ یہ 7 آسمان تو نے کیسے بنائے. میں یہ دکھلانا چاہتا ہوں شرک کے نقصانات کیا ہیں. جب شرک انسانی زندگی میں آتا ہے تو یہ اللہ کے مقام و مرتبے کو کس طرح گھٹاتا ہے. بڑے پیر صاحب اللہ سے کہہ رہے ہیں غوث پاک عبد القادر جیلانی کہ مجھے دکھلاؤ یہ 7 آسمان تو نے کیسے بنائے. گویا کہ یہ انجینئر تھے، سگنیچر ان کو کرنا تھا. اللہ تعالیٰ ان کو لے کے چلا. پہلا آسمان دیکھا کہا بالکل ٹھیک، دوسرا دیکھا کہا مستحسن اچھا ہے، تیسرے کو بھی پاس کر دیا. چوتھے آسمان پر جب اللہ پہنچا تو اس کو بھی پاس کر دیا کہ یہ بھی ٹھیک. چھٹے آسمان پر جب اللہ پہنچا، ماتماؤں چھٹے پر، تو وہاں سے اللہ کا پیر پھسلا. بڑے پیر صاحب کا پیر نہیں پھسلا، میں بولنے میں غلطی نہیں کر رہا ہوں، اللہ کا پیر پھسلا. اور چھٹے آسمان سے اللہ گرا اور وہ گر کر نیچے چوتھے آسمان پر آیا. بڑے پیر صاحب نے اپنا دائنا ہاتھ بڑھایا اور اللہ کو کھینچ لیا، پکڑ کے ان کو اٹھا لیا. گرنے سے، زمین پر آنے سے ان کو روک لیا، ہاتھ پکڑا اور ان کو کھینچا اور اوپر چڑھا لیا. اس دن سے ان کا نام پڑ گیا دستگیر، ہاتھ بڑھا کر اللہ کو کھینچنے والا. یہ دستگیر کا معنی یہ ہے، ہاتھ بڑھا کر اللہ کو کھینچنے والا. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی جو رسوائی اور ذلت اس فرقے نے کی ہے، شاید ہندوؤں کی مذہبی کتابیں بھی اگر آپ پڑھ ڈالیں تو یہ نہیں ملے گا. ہندوؤں کی کتابیں بھی اگر آپ پڑھ ڈالیں تو آپ کو ایسی گستاخی نہیں ملے گی جو ہم سنیوں کی کتابوں میں ہیں. اور سنیوں کی کتاب کا انہوں نے ایک نام بتایا سیرت غوث پاک. ملتی کہاں ہے وہ جگہ بھی انہوں نے بتائی. جگہ ملنے کا نام ہے بمبئی. بمبئی میں کس جگہ ملے گی؟ حاجی علی کی درگاہ پر. قیمت کتنی ہے وہ بھی بتائی انہوں نے کہ 75 روپے قیمت ہے. کیسے ملیں گی یہ بھی بتایا کہ تھوک کے بھاؤ ملتی ہے. اتنی ملتی ہے کہ خریدتے خریدتے نکل جائے، تھوک کے بھاؤ. پھر جو اس کتاب میں جو گندی بات غلط بات لکھی ہے اس کا صفحہ بھی بتایا. صفحہ نمبر اس کا کتنا کون سا ہے یاد ہے کسی کو؟ 179 نمبر پہ وہ لکھا ہوا ہے. واقعہ یہ لکھا ہے کہ غوث پاک نے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ سے کہا کہ میں آسمان کیسے بنایا، مجھے دکھا، بتا کیسے بنایا. جج صاحب کہتے ہیں وہ یہ انجینئر تھے تو حساب کتاب لے رہے تھے، ان کو پاس کرنا تھا کہ آسمان بہت اچھے بنے ہیں. اللہ ان کو لے گیا، پہلے آسمان پر لے گیا. غوث پاک نے کہا بالکل ٹھیک، پاس کر دیا.
दूसरे आसमान पे गए, बिल्कुल ठीक, तीसरे पे, चौथे पे पहुंचता है सर, बहुत अच्छा। छठे आसमान पे जब अल्लाह गौर बाप को ले गया तो अल्लाह का पैर स्लिप हो गया, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह गिरा वहां से। छठे आसमान से गिर के चौथे आसमान तक आया और मुझे गिर ही रहा था, तो उसका अपना दाहिना हाथ सीधा हाथ बढ़ाया, अल्लाह को पकड़ कर उठा लिया, गिरने से बचा दिया। उस दिन से उनका नाम पड़ गया दस्तगीर। गोया जल्दी साहब ये कह रहे कि दस्तगीर के मायने अल्लाह को हाथ पकड़कर खींचने वाला होता है, ये मायने उनकी अपनी जान ने उनको बताया। क्योंकि एक ऐसा असल वाक़या हमारी किसी किताब में लिखा हुआ नहीं, आप कहेंगे हाजी अली की किताब में उन्होंने बताया, तो 12 साल होते हुए हम यही कहेंगे भाई कहाँ है वो किताब दिखाओ, कि जेल चले गए किताब नहीं दिखा सकते। इन्होंने कहा कीमत 75 रुपए, हमने कहा 75 रुपए की कीमत में अगर आपने खरीदा है हम उसको 75,000 देने के तैयार, किताब दो, नहीं दिया। सुभान अल्लाह। सफा 179 पे लिखा, आपने कहा सफा 179 पे नहीं, किसी भी सफे पे लिखा दो, दिखाओ तो। लेकिन ऐसी कोई किताब थी नहीं, क्यों? सब बताया इन्होंने, यहाँ तो की चाणक्य लिखी, वहां की बदअकीदों की किताब का नाम सीरत गौसुबा, सफा 179, कीमत 75 रुपए, मिलती हाजी अली पर है। तो के बाद किताब के लिखने वाले का मुसन्निफ का नाम, क्योंकि कोई भी किताब उसके मुसन्निफ, उसके लिखने वाले राइटर से पहचानी जाती है। किताब के अगर राइटर का नाम ना हो तो उस किताब की कोई वैल्यू। भाई कुरान अल्लाह की किताब है, लेकिन उसका भी भेजने वाला अल्लाह है ना, अल्लाह से मंसूब है ना, कलामुल्लाह कहा जाता है ना, कि अचानक आसमान से उतर गई, जिब्रील आया उसको, वास्ता था ना। हदीस भी मंसूब है ना भाई, रसूल की बात है, मगर किसी ने बिना नाम की तो नहीं लिखा, जिसने लिखा उस मुसन्निफ उस मुहद्दिस का नाम भी किताब पे छपता है ना। लेकिन नबी की बात को जमा करने वाला कौन है? ये इमाम बुखारी की किताब है, ये इमाम मुस्लिम की लिखी हुई है, ये इमाम इब्न माजा की है, हालांकि बात नबी की है, लेकिन जो लिख रहा है उसका नाम है। ये अजीब किताब है, तो वाकया लिखा है, मुसन्निफ का तो पता ही नहीं। तो जब ये झूठ बोला इन्होंने, हमने ऑब्जेक्शन किया, हमने कहा कि जिसका भी अकीदा है वो बदतरीन काफिर है, इसलिए कि अल्लाह जिसको जिस्मानियात से पाक है। अल्लाह ना आता है, ना जाता है, ना उठता है, ना बैठता है, ना चलता है, ना फिरता है, वो आने से पाक, जाने से पाक, गिरने से पाक। तो उसको पकड़ के बचाए माज़अल्लाह, उससे उसका मोहताज नहीं, वो गिरने से पाक। तो हमारे नजदीक को ऐसा शख्स काफिर है। आप किताब दिखाइए, हम उस शख्स को खुद फतवा लगाने के तैयार है। अगर हमारी अपनी जमात का है उसका बाइकाट करेंगे, उसको खारिज कर देंगे अपनी जमात से, बताओ तो। लेकिन आज तक उन्होंने बताया नहीं। लेकिन हुआ ये कि इनके मुल्लाओं ने इनकी बात निभाने के लिए उसी वाक़े को आगे बढ़ाया। लेकिन आप झूठ देखिए, एक बात याद रखिए इस पूरे वाक़े में, जब जिसने कहा अल्लाह कहाँ से गिरा, बोलो बोलो बोले तो याद नहीं, कहाँ से गिरा अल्लाह? छठे आसमान पे। इसको याद रखिए, 3 मौलवी साहब, ये भी इंडिया के हैं, जावेद उस्मान रब्बानी। अब ये क्या कहते हैं, आपने एक लफ्ज़ जरा ज्यादा बहुत मशहूर है, पीराने पीर अब्दुल कादिर जीलानी का, मालूम है? हाँ, दस्तगीर। दस्तगीर बहुत मशहूर है, और लोग भी क्या है, बहुत से लोग दस्तगीर रखे हुए भी हैं। तो दस्तगीर है हाथ पकड़ने वाला, और ये लक़ब अब्दुल कादिर जिलानी को कैसे हुआ मालूम है आपको? इसके बारे में वाक़िया लिखते हैं, कहते हुए भी डर लगता है कि कहीं हमारे तौहीद में खलल ना आए, लेकिन इस वजह से नकल कर रहा हो ताकि तौहीद आपके ज़हनों में बैठ जाए। तो लोग लिखते हैं कि एक मर्तबा अल्लाह और अब्दुल कादिर जिलानी दोनों सैर को गए थे। हाँ, सैर, बाग में टहलते टहलते, बाग में टहलते टहलते, नऊज़ु बिल्लाह तुम नऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह का पैर फिसला करके अब्दुल कादिर जिलानी पकड़ को उठाए गए। हाँ, याद रखिए, ये बिल्कुल उसी के लिए वो नाम पड़ा हुआ है, इसी के लिए नाम पड़ा उनका दस्तगीर। और अल्लाह कहाँ गिरा इस बार? बाग में। किताब वही है, किस्सा बदल गया, किस्सा बदल गया। यानी ये लड़के के लोग जितनी जल्दी अपने अब्बा को नहीं बदलते उतनी जल्दी वाक़या बदल गए। माना कि भाई आप बाप बदल देते बात हिम्मत के तहत, इनकी जो हिम्मत होती है, क्या वाक़या बदल। और ड्रामा क्या था? वाक़या तेरा खतरनाक होता है कि मैं भी, मुझे डर लग रहा है मेरी तौहीद में खलल ना जाए, लेकिन आपको तौहीद बताना मकसद इसलिए बयान कर रहा हूँ, यानी इनको झूठ बोलने में शर्म नहीं आ रही है, वाक़या सुनाने में बड़ा तौहीद का खतरा है।
چلیے واقعہ وہی تھا، اللہ گرا اور تو اپنا بچایا، لیکن بس ہوا یہ کہ چھٹے آسمان سے اللہ یہاں گر رہا ہے، یہاں پر باغ میں۔ اب تیسرے مولوی صاحب کو سنیے، اسی طرح کہتے ہیں، ذرا دیکھیں گے کیا کہتے ہیں۔ ایک کتاب ہے، میں حیران ہوتا ہوں، انڈیا میں چھپی ہے۔ اچھا یہ یاد رکھیں کہ پاکستان کے ہے اسی فرقے کے، ان کا نام ہے مولوی خلیل الرحمن۔ یہ بھی کیا کہہ رہے ہیں، کتاب کہاں چھپی ہے؟ انڈیا میں۔ جرجس نے بھی اقرار کیا کتاب کہاں چھپی ہے؟ انڈیا میں۔ آگے انہی پہ مل رہی ہے، اب آگے سنیں۔ پیر عبد القادر جیلانی کی سیرت، اس کا نام ہے سیرت غوث اعظم، سیرت غوث اعظم۔ وہ کتاب چھپی، اس کے صفحہ نمبر 81 میرے پاس موبائل میں اس کا عکس، اس کا فوٹو، ٹائٹل کا بھی اور اس صفحے کا بھی موجود ہے۔ اس کے صفحہ 81 پر پیر صاحب کی وہ جو ہم دستگیر بولے کہتے ہیں، وہ کیوں کہتے ہیں اس کی وجہ تسمیہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور پیر عبد القادر جیلانی دونوں جنت میں سیر کرتے ہیں، جنت میں چل دونوں جنت میں سیر کرتے ہیں۔ آگے کیلے کا چھلکا پڑا ہوا ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ کی نظر نہ پڑی، پاؤں پڑ گئے۔ کیلے کے چھلکے پر اللہ کی نظر نہ پڑی، پاؤں پڑ گئے۔ پھر کیلے کا چھلکا کیا کرتا ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، اللہ پھسل گیا نعوذ باللہ من ذالک۔ اور پیر عبد القادر جیلانی چونکہ ہاتھ پہ ہاتھ لے کے چل رہے تھے جنت میں، تو جب اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ پھسلے تو پیر صاحب نے فوراً ہاتھ کھینچ لیا، تو اللہ کو گرنے سے بچا دیا، اللہ تعالیٰ کو گرنے سے بچا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے عبد القادر جیلانی، تو نے ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں گرنے سے بچایا ہے، جاؤ آج سے تمہارا لقب دستگیر۔ مجمع سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا یہاں بول کر مولوی صاحب کہہ رہے ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے، اب بولتا مجمع سبحان اللہ، کوئی تقریر کر رہا تھا؟ خود ہوش نہیں ہے، بقرہ و جنون میں نہ جانے کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے۔ یہ کہتے ہیں اب انہوں نے خدا کو کہا کتنا والا بتایا معاذ اللہ جنت میں، اور کیلے کا چھلکا پڑا ہوا تھا، تو کیا ان کے ابا جان نے کیلے کا چھلکا پھینک دیا تھا؟ واقعہ وہی ہے، مولوی کی جگہیں بدل گئی ہے۔ کتاب پاکستان میں بیٹھ کے بولتے ہیں ہندوستان میں چھپی، اب اسی کتاب کو ابھی آپ نے سنا کہاں سے چھپی تھی وہ، اسے تفسیر بات میں کروں گا میں۔ پاکستان والا ہو رہا ہے یہ چھپی جرسی تھی، وہ رہا انڈیا سے چھپی۔ اب ہوا یہ اثر میں جب یہ 3-4 کلپیں میں نے کئی جلسوں میں دکھائی، میں مسلسل دکھائی، اور میں بار بار بدعقیدوں کو چیلنج کرتا رہا کہ اگر سچے ہو تو مولوی کہہ جاتے، تمہیں شرم نہیں آتی کہ منبر الگ ہے، تمہارا تو منبر بھی نہیں ہے، تم تو اپنے شیطانی تختے میں بیٹھ کے بات